ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میرے ذمے فکر آخرت دا عنوان لگایا گیا ہے۔ میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں چند ایسیاں باتاں تواڈے گوش گزار کرانگا کہ جنہ دے نال میرے اور تواڈے اندر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے، کیونکہ آخرت دا فکر جس انسان دے اندر پیدا ہو جائے صحیح معنی دے اندر، وہ انسان بہترین انسان بن جاندہ ہے، اور اس انسان واسطے پھر نہ پیریاں دی ضرورت ہے نہ نگرانہ دی ضرورت ہے، کیونکہ سب تو بڑا پہرا اور سب تو بڑی نگرانی انسان دا اے عقیدہ ہے کہ میں مرن تو بعد اٹھنا ہے اور رب دے سامنے پیش ہو کے اپنی زندگی دا حساب دینا ہے۔ اے عقیدہ جدہ مضبوط ہو جائے پھر او دی زندگی بدل جاندی ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں شروع اسلام دے اندر توانو قبرستان جان تو قبران دی زیارت تو منع کرنا سا، مگر ہون میں توانو حکم دینا کہ قبران دی زیارت کریا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، کہ قبران دی زیارت کرنل انسان نو موت یاد ہوندی ہے، انسان نو آخرت یاد ہوندی ہے، اور جس انسان نو اپنی موت اور اپنی آخرت یاد ہوئے وہ پھر کسے تے ظلم نہیں کردا، زیادتیاں کسے نال نہیں کردا، حق تلفیاں کسے دیاں نہیں کردا، لوگاں دے حق نہیں ماردا، بے ایمانیاں تے فراڈ تے توکھے نہیں دیندا، چگلیاں تے غیبتہ نہیں کردا، دو نمبریاں اور ملاوٹاں کر کے حرام دا مال نہیں کماندا۔ جس انسان کے اندر موت دا فکر پیدا ہو جائے، قبر دا فکر پیدا ہو جائے، آخرت دا فکر پیدا ہو جائے، مرن تو بعد رب دے سامنے پیش ہون دا عقیدہ مضبوط بن جائے اور اس بات دا فکر دے دل و دماغ وچ رہے، پھر وہ انسان دوسرے انسانہ واسطے نقصان دے نہیں ہوندا، بلکہ وہ ایسا انسان بندا ہے جدے تو ہر ایک نو فائدہ ہی پہنچدا ہے۔ اللہ سانو اپنا اے عقیدہ اس طرح مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ ساڈا
دنیا بھی ساڈی سور جائے اور ساڈی آخرت بھی سور جائے۔ حضرات جتوں تک مسئلہ فکر آخرت دا ہے، اے سب تو پہلے بات شروع ہوندی ہے تے موت چو شروع ہوندی ہے، اور موت تو بعد قبر دا تذکرہ کہ انسان مرن تو بعد قبر دے اندر جاندا ہے۔ قبر دے اندر انسان کولوں سوال کیتا جانے، اور جنہیں جواب صحیح دے لینے نے وہی کامیاب ہے، جیڑا جواب نہ دے سکیا وہ کامیاب تے کامران نہیں ہوئے گا۔ پھر قبر وچوں اٹھنے، روز محشر قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ پیش ہونے، رب نے سوال کرنے نے، او دا جواب دینے، اللہ دے سامنے پیش ہو کے اپنا اعمال نامہ وصول کرنے، اور اعمال نامہ کھول کے سامنے رکھ دیتا جانے، اپنی اکھاں نال اینو دیکھنا اور پڑھنا۔ پھر او دن کوئی بندہ اپنے اعمال تو مکر نہیں سکے گا، اپنی بات تو نس نہیں سکے گا۔ حضرات آؤ ذرا اے آخرت دا فکر اپنے اندر سنبھالو تے آخرت دا تذکرہ اللہ دے قرآن وچوں اور میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرمان وچوں سماعت فرما لو۔ اے جیڑا مقام میں تواڈے سامنے پڑھن لگا نا، میرے رب نے اس مقام دے اندر فکر آخرت نو سما دیتا ہے۔ ایک آیت تے رب نے سارا آخرت دا مضمون خلاصے دے طور تے بیان کر دیتا ہے۔ ذرا سننا رب دا قرآن کی اعلان کردہ ہے، پارہ 4 سورت دا نام سورہ آل عمران ہے۔ مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایدہ ترجمہ بھی سماعت فرما لینا۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، اور دنیا جہان دیو لوگو سن لو، ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی موت کو لو مستثنا نہیں تے بچ نہیں سکدا، موت کو لو نسیاں جان نہیں چھٹ سکدی، موت کو لو پجیاں جان چھٹ نہیں دے سکدی۔ ہر زیرو چیز نو موت نے آ کے رہنا ہے، ہر نفس نے موت نو قبول کرنا ہے، کوئی بھی موت کو لو مستثنا نہیں تے بچ نہیں سکدا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تے مرن تو بعد معاملہ ختم نہیں ہو جانا، مرن تو بعد کم مک نہیں جانا۔ اللہ مرن تو بعد کی ہونا ہے، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرن تو بعد تساں اللہ دے سامنے پیش ہونے، اور اللہ نے توانو تواڈے اعمال دا پورا پورا بدلہ دینا ہے۔ جڑے اعمال تسی کر کے جاؤ گے اے دا پورا پورا بدلہ توانو چکا دیتا جانا ہے۔ تے تیسری گل رب نے کی آکھیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ او کامیابی چاہندے ہو، کامرانی چاہندے ہو، نجات چاہندے ہو تے آؤ نہ توانو دسیے کامیابی کیڑی شے دے اندر ہے۔ فرمایا جیڑا انسان جہنم تو بچا لیا گیا تے رب دی جنت وچ داخل کر دیتا گیا، اوہی بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ اے دنیا دیاں کامیابیاں دی کوئی حیثیت نہیں، دنیا دیاں کامرانیاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھدا ہے میں اعلیٰ عہدے تے فائز ہو گیا تے میں کامیاب ہو گیا، اے کوئی کامیابی نہیں۔ اگر کوئی سمجھدا ہے میں جناب اچھا لمحہ بنگلہ چھت لیا تے میں کامیاب ہو گیا، اے کوئی کامیابی نہیں دے۔ اگر کوئی سمجھدا ہے میں کروڑاں بنا لینے تے میں کامیاب ہو گیا، اے کوئی کامیابی نہیں دے۔
اگر کوئی سمجھدا میں ملک دا وزیر بن گیا، گورنر بن گیا، صدر بن گیا تے کامیاب ہاں، اے کوئی کامیابی نہیں جے، اے سارا کچھ دنیا دا دنیا تے ہی رہ جانا ہے۔ اللہ کامیابی کے شہدہ نہ ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کامیابی ہے کہ جہنم تو بچ کے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، اے حقیقت دے اندر کامیابی تے کامرانی جے۔ تے باقی جیڑی دنیا دے پیچھے تسی اسی لگے ہاں، جیڑی دنیا پیچھے صبح شام دوپہر دوڑاں لگائیاں نے، جیڑی دنیا نو حاصل کرنے واسطے اساں حلال حرام دی تمیز مٹا دیتی ہے، جس دنیا دی خاطر اپنے بیگانے دا فرق ختم کر دیتا ہے، جس دنیا دی خاطر صحیح غلط دا تصور ختم کر دیتا ہے، فرمایا اس دنیا دی حیثیت کی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا دھوکھا ہی دھوکھا ہے، دنیا فراد ہی فراد ہے، دنیا فریب ہی فریب ہے۔ آج تیرے کول ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ ادھے گھنٹے بعد ہوئے گی کہ نہیں، شام نو تیرے کول ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح تیرے کول ہوئے گی کہ نہیں، صبح تیرے کول ہے کوئی گارنٹی نہیں دوپہر تیرے کول ہوئے گی کہ نہیں، اور ضروری نہیں تو مر جائے تے پھر ہی دنیا ختم ہونی ہے۔ آپ ویندے نہیں ہو شام نو بندہ لکھ پتی ہوندا ہے، سویرے اٹھدا ہے تے ککھ پتی ہویا ہوندا ہے، شام نو بلڈنگاں دا مالک ہوندا ہے، سویرے اٹھدا ہے تے کنگال ہویا ہوندا ہے، دوپہری بڑیاں بڑیاں جناب پلاسیاں دا مالک ہوندا ہے، شام پیندی ہے تے کوئی شے ہاتھ دے اندر نہیں ہوندی۔ کیوں جی انج ہوندا اسی وینے آ کے نہیں اس دنیا دے اوتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے چار چیزاں رب نے اس آیت بیان کیتیاں نے، گویا فکر آخرت دا خلاصہ رب نے بیان کر چھڑے ہے۔ موت توانو آ کے رہنی ہے، مرم تو بعد رب دے سامنے پیش ہونا جے، اپنے عمال دا پورا پورا بدلہ لینا جے، اور کامیابی تے کامرانی ہے وے جہنم تو بچ کے جنت وچ داخل ہو جاؤ، تے دنیا پیچھے لگ کے آخرت برباد نہ کرنا کہ دنیا دھوکھا جے، دنیا فراڈ جے، دنیا فریب جے۔ میرا رب سانو آخرت دا فکر دلا رہا ہے، اور جیڑی دنیا دی خاطر اسی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں رب اس دنیا دی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، رب نے کمیں کمیں سانو آخرت دا فکر دلایا ہے، اور موت سب تو پہلا آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل موت ہے۔ موت دے نال آخرت دا سفر شروع ہو جاندا ہے، آخرت دی زندگی شروع ہو جاندی ہے، تے موت کولو کوئی نہیں جے بچ سکدا، کوئی زیرو چیز موت کولو مستثنا نہیں، نہ کوئی اعلیٰ نہ کوئی ادنا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی پیسے والا نہ کوئی فقیر، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی رعایا، نہ کوئی خوبصورت نہ کوئی عام شکل و صورت والا، نہ کوئی اعلیٰ حسب و نسب والا نہ کوئی چھوٹے حسب و نسب والا، کوئی بھی موت کو نہیں بچ سکتا۔ اور جدو اللہ دے نبی موت کو نہیں بچ سکے پھر کون موت کو بچ سکتا ہے؟ اب کون رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، آواز آندی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا تسی مضبوط قلعیاں وچ بھی بند ہو جاؤ، لمیاں چوڑیاں بلڈنگاں وچ اپنے آپ نو محفوظ کر لو، بڑے بڑے مضبوط قلعیاں دے اندر اپنے آپ نو بند کر لو، جیڑا موت دا ویلا مقرر ہے اس ویلے توانو موت آ کے رہنی ہے، تسی موت کولو بچ نہیں ہو سکدے۔ ایک اور مقام قرآن دا سن لو، اے پارا 17واں جے سورہ انبیاء جے، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔
رب نے کی فرمایا ہے؟ اللہ نے اس ہستی نو مخاطب کیتا ہے کہ جس ہستی تو اچھی اس کائنات رب تو بعد کوئی ہستی نہیں، جنہیں تو ود کے شان والی کوئی ذات نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب مخاطب کرتا ہے تے رب کی آندا ہے؟ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈے تو پہلا کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جیڑا اس دنیا دے اوتے ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے آیا ہوئے۔ نہ کوئی خضر بابا اس دنیا تے ہمیشہ رہا، نہ کوئی اور نبی اس دنیا تے ہمیشہ رہا، نہ کوئی اور ولی اس دنیا تے ہمیشہ رہا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ وہ اس آیت تو اپنا عقیدہ صاف کر لو، جنہ دا عقیدہ ہے کہ بابا خضر حالے بھی زندہ ہے، دریاواں تے حکومتاں پیا کردا ہے۔ کوئی بے وقوف جا جا کے دریاواں تے مچھلیاں دوں جناب گوشت پا رہے نے، کوئی پیسے دریاواں چ سٹ رہے نے۔ اے جی کیوں سٹ رہے ہو؟ اے بابا خضر حکومتاں دریاواں تے کردا ہے تے بابا خوش ہو جائے گا تے رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اسی بابے خضر نو راضی کردے پھرنے ہاں۔ اور سنا، ساری کائنات دے اوپر اگر حکومتاں نے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک دیاں نے۔ بابا خضر فوت ہو چکی ہے، آج دنیا تے بابا خضر موجود نہیں۔ قرآن دس رہے ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڈے تو پہلا جننے بھی بشر آئے ہیں کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، سارے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو جاندے رہنے ہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے آسمان تے زندہ اٹھایا ہے، لیکن قیامت دے قریب وہ بھی زمین تے آن گے، موت نال ہمکنار ہو کے رہن گے۔ موت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی آ کے رہے گی۔ سونیا تو آڈے تو پہلا کوئی بشر ہمیشہ نہیں رہا۔ اَوَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تے سونیا تساں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تو انہوں بھی موت آ کے رہنی ہے۔ اور اے جڑے تو آڈے مد مقابل نے انہوں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں بھی موت آ کے رہنی ہے۔ اللہ سارے ہی مرنا ہے، نبیاں ولیاں مومنہ کافراں مندیاں چنگیاں سارے مرنا ہے۔ فرمایا سارے مرنا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے، اصول بنا دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نو موت آ کے رہنی ہے۔ تے سونیا تانوں بھی موت آ کے رہنی ہے۔ تے ربا پھر کام مک جانا ہے، مر گیا تے معاملہ ختم ہو جانا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ادو بعد تے آخرت دا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اللہ پھر کی ہونا ہے؟ فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، مرن تو بعد تساں ساڈے کول آنا ہے۔ الینا ترجعون، مرن تو بعد تساں ساڈے کول آنا ہے۔ اور ڈسکے والیو، لوکاں دے حق مارن والیو، ظلم زیادتیاں کرن والیو، بہناں دے حق کھان والیو، پراواں دیاں زمیناں ہڑپ کر جان والیو، یتیم بھتیجے یتیم بنیویاں دا حق کھا جان والیو، وراثت دا مال صدقہ سمجھ کے کھا جان والیو، لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کر جان والیو، ذرا قرآن سنو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ایتھے تو بدماش ہے، تو لچا لفنگ ہے، تو بڑا لمبردار ہے، چودھری ہیں، پٹواری ہیں، ایس پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ایس ایچ او میں وزیر ہے، مشیر ہے، گورنر ہے، کنہ کو ظلم کر لیں گا، اخیر تو پلٹ کے عرش والے رب دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اوتھے جا کے ایچی بیچی دا حساب دینا ہی، اونا کو ظلم کری جنہ کو چک لیں گا۔
قیامت دا فکر ہے نا آخرت دا اللہ کسے نو نصیب کر دے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ظلمن کسے دی ایک بالشت زمین تے قبضہ کر لیندا ہے دھیان فرمایا جے میں آ رہا سا ایک جگہ تو گزر ہویا کہ ایک بندے نے اپنے مقام دی اگے ادھی تو زیادہ گلی تے اپنا تھڑا بنایا ہے ادھی تو زیادہ گلی تے کی بنایا ہے تھڑا ایک گلی کدی زمین ہے دسیا جے اے مول لئی سو اپنی سو گورنمنٹ دی زمین ہے لوگاں دا اے مال ہے اے لوگاں واسطے راستہ ہے ادھی تو زیادہ گلی دے اندر اس بد نصیب نے تھڑا بنایا ہے میں سوچ رہا سا نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے ایک بالشت زمین کسی دی ظلمن قبضے کی تھی قیامت والے دن اللہ 7 زمینہ اونیاں کڈ کے پرو کے گل وچ پا چھڑے گا تو یارو ادھی گلی تقریباً 15 فٹ دی گلی جن نے قبضے کیتی ہے جدو 7 زمینہ اونیاں کڈ کے وہ گل پائیاں جان گیا وہ کی حال ہوئے گا آج سانو خدا بھول گیا ہے قبر بھول گئی ہے آخرت بھول گئی ہے اسی لوکاں دا مال ثواب سمجھ کے کھانے ہیں رب سانو آخرت دا فکر دلا رہا ہے آخرت یاد دلا رہا ہے کی آندا رب قرآن سنیا جنا ایک اور مقام سن لو 28واں پارہ مولا فرماندے نے کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نو دس دیو تاکہ کل نو کوئی یہ نہ آکھے جی مینوں تے کوئی دسن والا ہی نہیں آیا کوئی یہ نہ آکھے تے مینوں تے پتہ ہی نہیں لگا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے تک تے خبر پہنچی ہوئی نہیں سونیا انہاں نو کھول کھول کے دس دیو انہاں نو واضح کر کے دس دیو اللہ میں کی دس دیاں فرمایا انہاں نو کہہ دیو ان الموت الذی تفرون منہ اے او موت جدے کولو نستے پھر دے ہو او موت جدے کولو بھج دے پھر دے ہو او موت جدے کولو لک دے چھپ دے پھر دے ہو کیوں جی بھجن والا کام ہی ہے نا اینو ڈس کے لے جاؤ ڈسکے والیاں جواب دے دیتا ہے اینو جناب گجرا والا لے جاؤ گجرا والے آندے نے ساڈے وس دا کم نہیں اینو لاہور لے جاؤ لوگ بھاویں بھکھا پیا مردا جے لاہور جا رہے ہے تاکہ میں بچ جاواں مینوں موت نہ آوے لاہور والیاں جواب دے دیتا ہے آندے نے جی پنڈی لے جاؤ پنڈی والیاں جواب دے دیتا ہے آندے نے جی پشور لے جاؤ اے پورے پاکستان دے ہسپتال پھر آندا ہے تے پھر بھی آندا ہے او کوئی دم والا ہی دس چھڑو کوئی تویز دھاگے والا ہی دس چھڑو کوئی حکیم طبیب ہی دس چھڑو کوئی ہور ڈاکٹر ہی دس چھڑو میں کلی ویچ دیاں گا میں زمیناں ویچ دیاں گا کسے طریقے نال میں تندرست ہو جاں شفا مل جائے ٹھیک ہو جاں رب کہندے لا لے دوڑاں کنیاں کو لانیاں نہیں نسل ہے کنہ کو نسخن ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ جیڑا ٹائم اسا مقرر کر دیتا ہے او ٹلنا نہیں اس ٹائم تینوں موت آگے رہے گی لالا دوڑا کنیاں کو لانیاں نہیں موت کو نہیں بچ سکتا تیرے جننے مرضی لمبے ہاتھ نے تیرے جننے مرضی لمبے تعلقات نے تیرے جناب بڑے بڑے یار ڈاکٹر پروفیسر نے بڑے بڑے حکیم طبیب تیری مٹھی بیٹھنے تیرے کو بڑا پیسہ بڑی دولت بڑا مال ہے یہ ساریاں چیزاں تینوں موت کو بچا نہیں سکتی تے اللہ مرن تو بعد پھر کی ہونا ہے کام مک جانا ہے فرمایا نہیں اصل کام تے ہون شروع ہونا ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون
مرن تو بعد تساں عالم الغیب والشہادہ دے سامنے پیش ہونا ہے. اے جڑے لفظ نے نا میں کہنا قرآن تے جے غور کیتا جائے نا تے قرآن گلاں کر سمجھاندا ہے, قرآن بولدا ہے, قرآن اپنا آپ دسدا ہے. آج جڑے لفظ نے نا تے غور کرو ہاں ذرا. عالم الغیب والشہادہ کی معنی ہے؟ غیب بھی جانن والا تے حاضر بھی جانن والا. یعنی کی مطلب ہے کہ جس ذات دی گل ہو رہی ہے او دے تو کوئی بات لکی چھپی نہیں, مخفی نہیں, کیونکہ سامنے دیاں بھی جاند ہے, لکیاں بھی جاند ہے, چھپیاں بھی جاند ہے. علیم بذات الصدور ہے, تیرے دلاں چ لکیاں بھی جاند ہے, تیرے دل وچ چھپیاں بھی جاند ہے. کمریاں چ چھپ کے جو کرنا ہے وہ بھی جاند ہے, راتاں دے ہنیرے چ جو کرنا ہے وہ بھی جاند ہے, لوکاں تو اولے ہو کے جو کرنا ہے وہ بھی جاند ہے, شریعام جو کرنا ہے وہ بھی جاند ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پہلی گل تے وے موت تینو آ کے رہنی ہے, تے دوجی گل ہے وے مرن تو بعد تو پیش او دے سامنے ہونا ہے جدے کول تیری کوئی بھی گل چھپی بھی نہیں تے لکی بھی. اللہ پھر جدو تیرے سامنے پیش ہواں گے تو بھی کریں گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ پھر تینوں دسے گا تو کتھے کتھے کی کر کے آئے ہیں, کتھے کتھے کی کر کے آئے ہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ پس او توانو خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تسی عمل کر کے آئے ہو تو آڈے عمال دی توانو خبر دے گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. ان او دے کلو کوئی شے لکی بھی نہیں تے بولو چھپی بھی نہیں, انو خبران دے گا تو فلانی تھاں تے ہے کیتا, تو فلانی تھاں تے ہے کیتا, تو فلانی تھاں تے ہے کیتا, تو فلانی تھاں تے ہے کیتا. کیوں جی جدو رب دسے گا ساڈیاں کرتوتاں سانو اسی مکر سکاں گے, انکار کر سکاں گے؟ آئی اصل فکر آخرت, اس گل دا تصور اپنے دل وچ بٹھا لے. تو جو کر رہے ہیں قیامت والے دن تیرے سامنے آ جائے گا. جدو آئے گا سامنے پھر سوچ لے کہ اللہ نو کی منہ بخانے, کی جواب دینا ہے. رب پوچھے گا کی دسے گا. اور فکر آخرت سنن والے ہو اگے تے جانے نا, ادو پہلا قبر وچ بھی جانے, وہ بھی اگا ہی ہے. آخرت دیاں منزلہ چو پہلی منزل قبر ہے. دعا کرو رب ساڑی یہ منزل آسان فرما دے, اللہ ساڑی آخرت بہتر فرما دے, اللہ موت ایمان والی نصیب فرمائے. رب مرن تو بعد قبران جانے ساڑیاں قبران جنت دے باغ بنا چھڑے, رب جہنم دا گڑا نہ بنائے. ان ذرا میں تھوڑا جیا تو انہوں قبر دا بھی نظارہ کرا دینا چاہنا کہ شاید کسے دا دل پسیج جائے. شاید آج تو بعد تو قبرستان جائے تے قبر تے کھلو کے پھر تو کاروبار دیاں گلہ نہ کرے, قبر تے کھلو کے پھر تو ہسے نہ, قبر تے کھلو کے تیرے دل وچ لڈو نہ پھوٹن, قبر تے کھلو کے تینو دنیا یاد نہ آئے. کم از کم اونا کو وقت جنہ کو وقت تو قبرستان گزارے اونا کو وقت تے تیرے دل وچ آخرت دا فکر پیدا ہو جائے. آج ساڈا حال ہے بے اینا کو اسی آخرت تو غافل ہو چکے ہیں کہ جنازہ پڑھن جانے ہیں, اول تے جنازہ پڑھ کے نہ سونے ہیں, قبرستان ہوئی جاندے نے جنہاں کو کھچ پیڑ ہوندی ہے. کیوں جی میری گل غلط ہے کہ صحیح ہے؟ قبرستان ہوئی چار جی جاندے نے جنہاں کوئی کھچ پیڑ ہوندی ہے. او ایک قرات ثواب لین والا دور گزر گیا ہے, او مر گئے نے لوگ جڑے اللہ دی رضا واسطے جنازے پڑھ دے سن. آج اسی جنازے بھی پڑھنے آتے رشتہ داری دی خاطر, جنازے پڑھنے آ گلی محلے دی خاطر, جنازے پڑھنے آ منہ بخان دی خاطر. آویندے نہیں ہو جنازے دی سلام پھر دیئے لوکی ٹوٹ کے پہ جاندے نے, مرن والے دے پتر نو, مرن والے دے پرانو, مرن والے دے پیو نو, مرن والے دے رشتہ دار نو. اور تسلی دینا کاٹی خیال ہوندہ ہے, چوکا خیال ہے ہی ہوندہ ہے کہ انہوں پتہ لگ جائے میں بھی آیا سا. یہ میری گل غلط ہے میں اجازت دینا اٹھ کے کہو مولانا تو غلط کہہ رہے ہیں.
نیتاں دے حال اللہ جاندا ہے پر اعمال دستے نے اج ساڈیاں نیتاں کی نے ساڈے اعمال ظاہر کر رہے نے اسی جنازے بھی پڑھنے تے منہ ملاحظے دی خاطر اللہ سانو جنازے اپنی رضا دی خاطر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جنازہ پڑھ کے نسنے دکان کھولنی ہے گاہک مڑتے ہون گے پہ کاروبار پیچھے پہ جائے گا آخرت دا تے فکر ہی کوئی نہیں دنیا ہی دنیا مال ہی مال پیسہ ہی پیسہ اللہ سانو اپنی آخرت دی تیاری دی بھی توفیق عطا فرمائے آج قبرستان جدو بندہ جاندے ہے نا آج ساڈا حال ہے جڑے کو قبر تے جاندے نے نا چار جی میت نو قبر وچ پا رہے ہوندے نے کوئی اتے مٹی پا رہا ہوندا کوئی پھٹے لا رہا ہوندا باقی سارے دوالے کھلو کے یا کاروبار دیاں گلاں کر رہے ہوندے نے یا سیاست نو ڈسکس کر رہے ہوندے نے اور تینوں قبرستان جا کے اپنا اخیر ویکھ کے بھی تینوں رب یاد نہیں آندا اتنا سخت تیرے انسان تو ہو چکے ہیں تو سمجھنا جیڑا آ گیا بس یہ نہیں ہونا سی میں نہیں ہونا ایتھے مرنا ہے مرن تو بعد قبراں جانا ہے اللہ ساڈیاں قبراں منور فرما دے رب ساڈیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے تے قبر وچ جدوں جانا ہے نا اوتھے آن والے آنا ہے آ کے سوال کرنا ہے من ربکا ما دینکا ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم اور دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تے جس نبی نو تواڈے ول بھیجیا اس نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے اے سوال کرن تو پہلا بھی ایک کام ہونا ہے پتہ جے کیڑا ہونا ہے حضرت توجہ فرمانا او آخرت دا فکر سنن والے ہو اللہ کرے میرے تیرے اندر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں قبر وچ بندے نو اٹھا کے بٹھایا جاندا ہے تے جیڑا مومن ہے جیڑا مسلمان ہے جدی دنیا رب دے کہنے دے مطابق گزری ہے یہ جدو اٹھ کے بہندا ہے نا حدیث دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اینو ایک منظر وکھایا جاندا ہے سورج ڈوب رہا ہے منظر کی وکھایا جاندا ہے سورج ڈوب رہا ہے تے اے بندہ مومن ہے مسلمان ہے دنیا چ نمازاں پڑھدا رہا ہے ہائے ہائے دنیا چ نمازاں پڑھدا رہا ہے اینو اٹھا کے بٹھاندے نے سورج ڈوبدا ویکھ کے پتہ کی آندا ہے آندہ پراں ہو جاؤ میری اثر دی نماز جا رہی ہے مینوں اثر پڑھ لین دے جدو اینی گل کردا نا فرشتے آندے نے او ہی سمجھ جاندے نے کہ بندہ کون ہے اے دے نال معاملہ کیویں دا کرنا ہے انہاں نوں اودوں ہی پتہ لگ جاندا ہے آندے نے جناب نمازاں جڑیاں پڑھنیاں سن پڑھ آئے ہو ہن تے پڑھیاں دا جواب دینا تے سیدھے ہو کے بھو سوالاں دے جواب دیو اچھا میں قبر وچ ہو جی قبر وچ پوچھو کی پوچھ دے ہو مر ربکا ساری عمر پوجا کدی کیتی ہے ساری عمر عبادت کدی کیتی ہے اور جن نے ساری عمر اللہ دی کیتی ہے کدی وچ دائیں بائیں شائیں نہیں کیتا دائیں بائیں شائیں سمجھ دے نا او بھی یہ تے او بھی یہ تے اللہ بھی یہ تے فلانا بھی یہ تے فلانا بھی ہے نہیں او دا کیتا ہے صرف اللہ سجدہ صرف اللہ نو نظر نیاز صرف اللہ دے نام دی رکوع دے بال چکنا صرف اللہ کے متھا ٹیکنا صرف اللہ کے مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ انہیں کدی کسے دوجے نو او مقام دین دی کوشش ہی نہیں کی تھی جڑا اللہ دا مقام ہے اینو جدو پوچھیا جائے گا نا ہاں بھائی مر ربو کا انہیں کڑک جواب دینا ہے ربی اللہ میں اللہ نہیں ساری عمر پوجیا تے میرا او یہ اور تو ہے ہی کوئی نہیں اچھا ما دینوں کا اور کیڑا دین ماندا رہیا قانون کیڑا منیا ہی ہن جنہ تے کرسمس ڈے نو عیسائیاں نو ہیپی کرسمس آکھے ہے او تے آکھن بھول جان گے سوچی پہ جان گے کی آکھیے عیسائیت مننی ہے کہ اسلام مننے ہے اور جنہ اسلام وچ عیسائیت نو مکس کیتا 5 دسمبر نو جنہ ہیپی کرسمس دیاں پوسٹاں لگائیاں ہیپی کرسمس منایا کرسمس دے کیک کٹے عیسائیاں نال جناب انہاں دی حوصلہ افزائی کیتی اور انہاں نو مبارک دیتی مبارک ہووے اج دے دن اللہ نے پتر جمے ہے آج دے دن اللہ نے پتر
جمے. کئیاں نو خیال آتا ہے نا وہ جی انسانیت ہونی چاہیے, انسانیت انسانیت وڈی تو انسانیت لئی پھرنا انسانیت ہی. تو عیسائیاں نو رب دا پتر جمن دی مبارک دے رہے ہیں. قبر میں جدو پوچھن گے ماں دین ہوگا اور تیرا دین کی سی, عیسائیت آکھیں گا کہ اسلام آکھیں گا, کیڑا دین آکھیں گا؟ جنہیں تے ساری عمر قرآن حدیث منے ہیں انہیں آکھنا دینی الاسلام, میرا دین اسلام. آہا منیا جو اسلام ہی ہے. لوکاں پیچھے لگ کے چپیڑ مار کے منہ لال نہیں کیتا. تیسرا سوال ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, ایک نبی تواڈے تے مبعوث ہویا سی, او دے متعلق تیرا کی خیال ہے, کی آنے تے جنہیں تے میرے پیغمبر دی تابعداری ساری عمر کی تھی ہے, جنہیں ساری عمر میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے, جنہیں ساری عمر میرے نبی دا کہنا منے ہے, جنہیں ساری عمر میرے نبی دی کاپی کی تھی ہے, شکل بنائی تے میرے نبی دی شکل ورگی, عقل بنائی تے میرے نبی دی عقل ورگی, لباس پایا تے میرے نبی دے لباس ورگا, عقیدہ بنایا تے میرے نبی دے عقیدے ورگا, اے جناب نماز پڑھی تے میرے نبی دی نماز وری, زکات دیتی تے میرے نبی دے زکات دی طرح, صدقہ کیتا میرے نبی دے صدقے دی طرح, اور جن نے ساری عمر ویاہ کیتا تے میرے نبی دی شادی دی طرح, غمی آئی تے میرے نبی دی غمی دی طرح, جن نے ساری زندگی میرے نبی دے طریقے دے مطابق گزاری ہوئے گی, او کڑک جواب دے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آکھن گیا زندہ باد, کامیاب ہو گیا. تینوں پتا کیویں لگا تیرا رب اللہ ہے, تیرا دین اسلام ہے, تیرا نبی محمد ہے؟ اندہ قرات کتاب اللہ وسمعتہ, میں اللہ دا قرآن پڑھیا تے کسے پڑھن والے کو لو سنیا. میں اللہ دا قرآن پڑھیا تے کسے پڑھن والے کو لو سنیا, تے مینوں پتہ لگا میرا رب اللہ ہے, مینوں پتہ لگا میرا دین اسلام ہے, مینوں پتہ لگا میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان تو آواز آئے گی ان صدق عبدی, اور فرشتے ہو میرے بندے نے سارے جواب صحیح دے دیتے ہیں. اللہ کی کریے؟ فرمایا جنت دا بچھونا بچھا دیو, جنت دا بستر اتے دے دیو, جنت دی کھڑکی کھول دیو, جنت دیاں خوشبوواں تے ٹھنڈیاں ہواواں آن گیاں, تے اینو کہہ دیو اللہ کی نم کا نومت العروس, اور ساری زندگی اسلام دے مطابق گزار کے آن والیا, اللہ اور دے رسول دے حکمات دے مطابق زندگی گزار کے آن والیا, سون جا ہن قیامت نو تینوں رب ہی اٹھائے گا, رب تو پہنا تینوں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. لو ستا جے قبر وچ, جنت دیاں ٹھنڈیاں واواں آ رہی ہیں, خوشبوواں آ رہی ہیں, ستا جے آرام کر رہے ہیں. تصویر دا دوسرا رخ بے ایمان, فاسق, منافق, فاجر, اللہ اور اس دے رسول دیاں مخالفتاں کرن والا, مشرک, بدعتی قبر وچ جا رہے ہیں تے جدو اٹھا کے بٹھاندے نے گھبرایا ہویا ہے, اتلا سا اتے تھلڑا تھلے, ہوش ہی نہیں آ رہی, پریشانی دا عالم ہے, تے بہ جاندے آندے نے مر ربو کا. انہوں نماز والا تے کم یاد ہی نہیں آندا, نماز والا کم اور سورج والا کم دسدا ہی نہیں. کیوں؟ انہیں کدی نماز اور بے نمازو معاف رکھنا جے تواڈے چ کوئی ہے تے بے نمازا سن لو, اللہ ذوالجلال دی قسم میں کدی رعایت نہیں کی تھی مسئلہ بیان کرن دے اندر. میں اتھے بھی کھل ڈل کے اعلان کرنا بے نماز کافر ہے, بے نماز دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں. بے نماز کل قیامت والے دن فرعون نال اٹھے گا, نمرود نال اٹھے گا, قارون نال اٹھے گا. یہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں کو تواڈے کول تنخواہ نہیں لینی کہ تسی آکھو کہ مولوی سخت بول دے تے تنخواہ روک دیو. دی اللہ دا دین رب دی رضا دی خاطر اسی سنانے ہیں. بے نماز دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے آپ تے لیبل پیا اسلام دا لاندا پھر مسلمان کہلوائے, پر اللہ تے او دا رسول انہوں مسلمان نہیں مندے. میں ایک مسجد سا کسے دور دے اندر, میں اتھے مسئلہ بیان کیتا تے جڑا مسجد دا
منتظمین وچوں صدر سی نا، وہ مینوں بعد وچ بٹھا لیا، کہنے لگا جی تساں مسئلہ بیان کیتا ہے؟ میں کہا جی بالکل کیتا ہے۔ کہنے لگا جی میرا پتر اگر فوت ہو گیا تسی او دا بھی جنازہ نہیں پڑھو گے؟ میں کہا جی جو بے نماز ہے تو پھر میں او دا جنازہ کانوں پڑھنا ہے؟ آندا جی میں مسجد دا منتظم، میں جی تو ملک دا بھی کیوں نہ ہوئے؟ ہاں شریعت سب واسطے سمجھیے، خدا را اپنی اولاداں نوں مسئلہ سمجھا، آپ بھی سمجھو بے نماز دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ بٹھا لیا قبر وچ، مر ربو کا، اور رب کون ہی؟ ہن ساری عمر ایک دی پوجا تے کیتی نہیں، جیڑے دربار تے گیا اوتھے سجدہ کر لیا، جیڑی ڈھیری ویکھی اوتھے ہی متھا ٹیک لیا، ایسے کئی بد نصیب ہے نا۔ اور میں تو یہ بھی واضح کر دیا کہ ایدی کسے مسلک نے اجازت نہیں دیتی، بریلوی مسلک ہوئے، دیوبندی مسلک ہوئے، اہل حدیث مسلک ہوئے، اور مسلمانہ دا کوئی بھی مسلک ہے، تسی اللہ ذوالجلال دی قسم ہو دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، کسے مسلک نے قبر تے متھا ٹیکن دی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی بریلوی پائیے تے بریلوی مولویاں کول جا کے پوچھ لے کیڑی کتاب وچ لکھیا کہ قبر تے سجدہ کرنا جائز ہے؟ اوے ہر ٹھیری تے متھا ٹیکن والیو، ہر سبد چولے دے اگے چکن والیو، جی تو فرشتے پوچھن گے مر ربو کا، اور رب کنوں منیا ہی، عبادت کیدی کیتی آ، کی جواب دیو گے؟ کسے ایک دی کیتی ہوگی کسے جواب دیو گے نا۔ ہن آئینیاں دے سامنے متھا ٹیکیا کدا کدا نام لین گے؟ پتہ لگا جواب کوئی نہیں۔ پتہ کی آکھے گا؟ حدیث، ہا لا ادری، ہائے مینوں تے ساری عمر پتہ ہی نہیں لگا میرا رب کون ہے۔ اچھا ما دینوں کا، اور دین کیڑا منیا ہی، قانون کیڑا منیا ہی؟ جواب ہا لا ادری، ساری عمر میں نو پتہ ہی نہیں لگا میرا دین کی ہے۔ لوکی آندے سن لا الہ الا اللہ، میں بھی کہہ چھڑیا لا الہ الا اللہ، نہ سمجھیا نہ دے تے عمل کیتا، میں نو کوئی پتہ نہیں میرا دین کی ہے۔ تیسرا سوال، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اے تیرا تواڈے اندر ایک نبی آئے سن، نبی دے بارے کی آنا ہے؟ تے ایتھے تے ایویں پہ سکے عشق دے دعوے کردے پھرنے نا، اسی ہر مسلمان کہلوان والا ہی عاشق بنیا پھردا ہے، پر نبی پاک دی گل نہیں ماندا، تے قیامت والے قبر میں جا کے کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہائے مینوں تے ساری عمر پتہ ہی نہیں لگا میرا نبی کون ہے۔ آسمان تو آواز آئے گی ان کاذبا، اے بے ایمان جھوٹ بولدا ہے، اے دے کول قرآن آیا، انہیں قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، انہوں دسن والے علماء آئے، انہیں کسے دی گل نو سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی، جے کسے نے کو حق گل بیان کر چھڑی تے یہ تے وہابی نے چھڈو انہاں دی نہیں مننی، انہیں کسے دی سنن دی کوشش نہیں کی تھی، منن دی کوشش نہیں کی تھی۔ اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا دے تھلے انگارے بچھا دیو، اے اتے بستر جہنم دا دے دیو، جہنم والو دروازہ کھول دیو، جہنم دی چیخو پکار تے گرمیت لائے گی، قبر نو حکم ہو جائے گا اینو دبا دے، قبر دبائے گی، سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے دیاں پسلیاں چ انج داخل ہو جان گیاں، تے قیامت تک نکل دیاں رہن گیاں، داخل ہوندیاں رہن گیاں، قبر دباندی رہے گی، سپ ٹھوئے ڈنگ دے رہن گے، قبر دی طرف جہنم دی طرفوں گندی اور بدبودار ہوا آندی رہے گی، شولے پیندے رہیں گے، اور عذاب قبر اچ محفوظ جناب مبتلا رہے گا۔ قیامت والا دن ہونا ہے، انہوں نے اٹھایا جانا ہے، رب دے سامنے پیش ہونا ہے، اینج کر کے نا عمل نامہ کھل جانا ہے۔ کیڑا عمل نامہ؟ ایتھے دو بیٹھے نے، ایتھے کتھے والا؟ ایک سجے موڈے تے ایک، تو جتھے بھی ہونا تیرے نال نے، چھڑ دے نہیں تیری جان، جو جو کر رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تے قیامت والا دن ہونا نا،
اج جو لکھوا رہا ہے انج کھول کے رب نے سامنے رکھ دینا تے آخری آیت سنو تے بات مقامہ وَوُزِيَ الْكِتَابِ سورۃ الکہف اج پڑھی جے اور نہیں جے پڑھی تے شام تک پڑھ لیا جے نبی پاک نے فرمایا جیڑا جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ دے اللہ پورے ہفتے واسطے او دے لئی نور پیدا فرما دیندا ہے اللہ سانو سورۃ الکہف ہر جمعے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے پڑھیا کرو اس سورۃ الکہف دے اندر لکھی ہے وَوُزِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فرمایا قیامت والے دن عمال نامہ کھول کے سامنے رکھ دیتا جائے گا تے جدو اپنا عمل نامہ پڑھے گا تے آکھے گا یا ویلتا مال حاصل کتاب ہائے اس کتاب نو کی ہو گیا ہے او کی ہویا ہی چودھری اس کتاب نال کی بنے آئی اند لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها انہیں تے میرا کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھڑیا وڈا عمل بھی نہیں چھڑیا جو میں کردہ رہا انہیں ہر شئی لکھ چھڑی ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا انہیں تے ساریاں میریاں کرتوتاں سامنے لے آندیاں نے اور سارا کچھ سامنے آ جانا ہے لکیا رہنا چھپیا رہنا آج لوکا کو لوک کے جڑے گناہ کرنا قیامت نو سارے دے سامنے پہ اوپن ہونے نے پھر اگے رب نے بھی حساب لینا ہے سوچ رب نو کی جواب دے نہیں عمل نامہ ملنا ہی ہے سجے یا کھبے ہاتھ وچ سجے چ مل گیا تو پھر تے کامیابی آ تے جے کھبے چ مل گیا تے تیرا حال کسے نہیں پوچھنا میں تے تینوں کوئی بھول ہوے آ جا مرنا ہی رب دے سامنے پیش ہونا ہی تیاری کر فکر کر چھڑ دے بے ایمانیاں فراڈ دھوکے دو نمبریاں حق مارنے ظلم کرنے زیادتیاں کرنی تو کسے دا حق مار کے کھو بھی لویں گا تو کتھے لے جائیں گا نال آج جدوں کو مرد ہے نا تے جنازہ پڑھ کے تو منہ وین دیو تے میں آکھاں گا سپیشلی نال ہاتھ بھی ویکھیا کرو کوئی مٹھی وچ کوئی چک تے نہیں کوئی 10 کروڑ دا نال لے گیا ویکھیا کرو کوئی بی بی جناب کوئی سونے چاندی دیاں باواں بھر کے تے نہیں نال لے گئی سب کو جیتھے ہی رہ جانا ہے کدے واسطے تو اپنی آخرت برباد پیا کرنا ہے کدے لئی جہنم خرید رہے ہیں اللہ میں نے تو اے گل سمجھن دی توفیق عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت